متعلق گفتگو ہماری جاری رہے گی، اور اس کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے کتاب عقیدۃ المسلمین کا، جو میرے استاد محترم حضرت ڈاکٹر محمد رئیس شامی صاحب کی یہ تحریر ہے۔ مختصر کتاب ہے، لیکن بہت کچھ اس میں ایسا ہے کہ جو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ عقیدے کے معاملے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور انسان کبھی بدعقیدگی کی طرف چلا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور حتیٰ کہ کبھی وہ کفر تک چلا جاتا ہے اور انسان کو خبر تک نہیں ہوتی، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مسلمان۔ یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ سے متعلق اور دیگر چیزیں انشاءاللہ آگے آتی رہے گی۔ آپ لوگ اسی طرح شرکت کرتے رہے۔ اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں کتاب۔ سب سے پہلے اہل سنت کے عقیدے کے متعلق کچھ بتایا۔ فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دین اسلام کے بہت سے ارکان ہیں، ہر ارکان کے تحت بہت سے شعبہ جات، ہر شعبے کے تحت بہت سے مسائل، بہت سے وہ مسائل ہیں کہ جن میں اہل سنت متفق ہے، اور انسان اگر ان سے ہٹتا ہے تو وہ گمراہ قرار پاتا ہے۔ اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے بالخصوص اللہ تعالیٰ سے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان کا پیدا کرنے والا ہے، اور وَهُوَ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ، وہ بذات خود موجود ہے۔ ہمارے وجود اللہ نے پیدا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہم اپنے ایک ایک لمحے میں اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور وَلَا يَنْتَفِعُ بِطَاعَتِهِمْ، ہم جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اسے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا عبادت کرنا، اس تمام کائنات کا عبادت کرنا، یہ رب کو فائدہ نہیں دیتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے عبادت کرنے سے معاذ اللہ تعالیٰ کا مقام بلند ہو رہا ہو، اور لوگوں کے عبادت کرنے سے اس کی جو ہے خالقیت پختہ ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس طرح ہے کہ لوگوں کے کفر کرنے سے یا گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی آ رہی ہو، ایسا بھی نہیں۔ وہ بے پرواہ ہے، لوگوں کا عبادت کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا، لوگوں کا گناہ کرنا اسے کوئی نقصان نہیں دیتا، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ یہ ہمارا آپ کا آپس کا معاملہ ہے کہ ایک دوسرے کی اتباع تابع داری میں ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی نافرمانی میں ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ خالق کریم جو ہے وہ اس سے پاک ہے۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے، آنے جانے سے، حرکت کرنے سے، ٹھہرنے سے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو مخلوق کا خاصہ ہے، جو الفاظ مخلوق پر بولے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ایک عقیدے کا علم ہوتا ہے اور ایک مسائل کا علم ہوتا ہے۔ ایک تو مسائل کا علم ہے، نماز، روزہ، وضو وغیرہ سیکھنا۔ ایک ہوتا ہے علم عقیدے کا علم۔ ہم مسائل کے علم کو فقہ کہتے ہیں، جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، شرعی مسائل، یہ فقہ ہے۔ عقائد کے موضوع کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اعلم ان الفقہ فی الدین افضل من الفقہ فی الاحکام۔ فرمایا کہ عقائد سیکھنا فقہی مسائل سیکھنے سے زیادہ ضروری بھی ہے، زیادہ اہم بھی ہے۔ اور حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص فقہی مسائل نہیں جانتا تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر وہ عقیدہ نہیں جانتا تو یا تو کافر ہو جائے گا یا بدمذہب ہو جائے گا۔ تو کتنا بڑا فرق ہے دونوں میں کہ اگر ایک انسان
فقہی مسئلے میں غلطی کرتا ہے، فرض واجب میں غلطی کرتا ہے، وہ گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن یہاں چھوٹا اس حیثیت سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کا جو ہے ایمان تو سلامت رہے گا نا، لیکن اگر وہ عقیدے میں غلطی کرتا ہے تو یا تو بدمذہب ہو جائے گا یا پھر کافر ہو جائے گا۔ تو اتنا اہم اور ضروری ہے عقیدہ سیکھنا۔ یہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس میں 50 سوالات ہیں اور اس کے مختصر جوابات، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ پہلا سوال، ما هو الفرض العینی من علم الدین؟ یہ جو فرماتے ہیں کہ جناب علم سیکھنا فرض ہے، کتنا علم، وہ کتنا علم ہے کہ جس کا سیکھنا ایک ایک شخص پر فرض ہے؟ تو اس کا جواب ارشاد فرمایا، یجب علی کل مکلف، ہر مکلف یعنی ہر عاقل بالغ پر لازم ہے، کتنا علم لازم ہے؟ تعلم قدر لا یستغنی عنہ، کہ جتنا اس کے معمولات کے لیے ضروری ہے۔ یہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کی تفصیل بہت ہو سکتی ہے، ورنہ ہر شخص کے لیے اتنا علم لازم ہے سیکھنا کہ جتنا اس کی زندگی میں جو شعبہ جات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ سیکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ہم بتاتے ہیں کہ جناب ایک انسان بالغ ہوا تو اسے نماز سیکھنا ضروری ہے، اب وہ روزگار کی طرف جا رہا ہے تو اسے حلال حرام کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو نکاح طلاق وغیرہ کے مسائل، حقوق کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح آخر تک ماہ رمضان آ رہا ہے، روزے فرض ہوں گے، روزوں کا علم، اگر صاحب نصاب ہے زکوٰۃ کا علم ہے، استطاعت رکھتا ہے حج کا علم، یہ تو بتاتے ہوئے آئے نا سب، لیکن اس سے پیچھے اگر تو مسلمان رہنا چاہتا ہے تو اس سے عقیدے کا علم سیکھنا بھی تو فرض ہے نا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو اس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق عقائد کیا ہونا چاہیے، وہ کون سے عقائد ہیں کہ جو انسان کو بدمذہبیت میں مبتلا کر دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، وہ کون سے عقائد ہیں کہ جو انسان کو کافر کر دیتے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن کسی ایک عقیدہ کفریہ کی وجہ سے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو جتنا وہ نماز روزہ سیکھنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم عقائد سیکھنا۔ تو فرمایا تعلم قدر لا یستغنی عنہ، کہ جتنا اس کے لیے ضروری ہے، جس سے وہ سبکدوش نہیں ہو سکتا، اتنا علم اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر عقیدہ ہے، طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور جس پر زکوٰۃ ہے اسے زکوٰۃ کا علم ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اس پر حج کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، عمل کے فرائض بھی صرف یہاں تک نہیں رہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہاں تک، آگے اور بھی فرائض ہیں جو دوسری قسم سے، وہ کون سے؟ وہ معاصی القلب، قلبی برائیاں، قلبی گناہ، جس میں انسان کا تکبر آ گیا، ریاکاری آ گئی، خود پسندی آ گئی، اس طرح کی بہت بغض و عناد آ گیا، یہ سب وہ چیزیں جو حرام ہیں اور حرام سے بچنا فرض ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا علم سیکھنا بھی فرض عین ہے ایک ایک شخص پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم سیکھنے والوں کی فضیلت کے بارے میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرمان میں ایک سوالیہ انداز میں ارشاد فرما۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم میں جتنے لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اہل علم ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہیں جو اہل علم نہیں ہیں، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر شخص مانے گا کہ یار یہ برابر نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی جو علم رکھنے والا اور جو ہے وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی برابر نہیں ہے، تو جو دین کا علم رکھنے والا وہ عام لوگوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہم مانتے ہوئے اس کے بعد بھی اتنے کوتاہی کرتے ہیں کہ خود علم دین کی طرف نہیں آتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو جاننے والا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان نے ایسا ذہنوں پر قبضہ کیا ہوا ہے کہ ہم خود کبھی اس طرف آ کر جو ہے وہ علم دین حاصل نہیں کریں گے۔ خود کے لیے بہت سے لوگ تو ضروری نہیں سمجھتے، اور بہت سے لوگ وہ ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ جناب وہ بالکل بس لدنی کے طور پر آ جائے گا۔ علم لدنی کی حقیقت ہے لیکن وہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، ہم علم لدنی کے مکلف نہیں ہیں، علم ظاہر کے مکلف۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے لیکن
وہ تو رب کی مرضی ہوتی ہے، وہ عطا فرما دے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ علم ظاہر حاصل کریں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ آگے حدیث شریف ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ کتنا علم سیکھنا فرض ہے اس کی تفصیل پیچھے بیان کر دی گئی۔ دوسرے سوال میں فرمایا کہ مل حکمت من خلق الجن والانس، جنات اور انسان کے بنانے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو ارشاد فرمایا لیأمرهم اللہ بعبادتہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دے، جیسا کہ اس نے حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اور یہی وجہ انسانوں کو بنانے کی، جنات کو بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان کو کس لیے بنایا؟ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کریں۔ تو ہماری اور آپ کی تخلیق کا جو مقصد ہے نا، وہ ہے فقط اللہ کی عبادت۔ کوئی بھی چیز اس وقت تک اس کی ویلیو معاشرے میں رہتی ہے جب تک وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہے۔ جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جائے وہ مقصد پورا کیا جا رہا ہے تو چیز قابل احترام ہے۔ جب اس نے مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا اسے اٹھا کر ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ موبائل ہزاروں روپے کے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، جن کا بہت دھیان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، کب تک؟ جب تک کہ وہ مقصد پورا کر رہے ہیں۔ ایک انسان چھوٹا سا ٹوٹا ہوا موبائل پہ اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کی نظر میں اس کی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ وہ مقصد پورا کر رہا ہے۔ لیکن اگر مقصد پورا کرنا چھوڑ دے تو پھر بڑے سے بڑا موبائل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ذرا وہ لاک ہو جاتا ہے تو وہ بچے اس میں گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، کسی دراز میں پڑا ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار اس کو بیچ دیں، ہمیں پتا ہوتا ہے اسے بیچیں گے بھی نا تو جسے بیچنے کی بات کریں گے وہ ہم پر ہنسے گا، وہ ہمارا مذاق اڑائے گا، اس کو کسی سائڈ میں ہم نے کچرے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے بات کہ جب تک کوئی چیز مقصد پورا کرتی ہے نا تو تب تک اس کی اہمیت ہے۔ مقصد پورا کرنا چھوڑ دے اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی بنانے کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، بس۔ اب انسان جب تک اپنا یہ مقصد پورا کر رہا تھا اس دنیا میں اس کی اہمیت تھی مسلمان کی بطور مسلمان، لیکن جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا، خدا کے بندگی کے کو چھوڑ کر ہم دنیا کی بندگی کرنے لگے، لوگوں کی بات ماننے لگے، کہ جو ہے ہم نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا کہ جس کی ہم بات مان رہے ہیں خدا کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ پہلوں کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کی بھی بات سننی ہے، کسی کی بھی بات ماننی ہے تو اصل معیار یہ ہوتا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی بات کے مطابق ہے یا نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی بات کے مطابق ہے تو ہم بات مانیں گے، ان کی بات کے مطابق نہیں ہے تو وقت کے بادشاہ کے فرمان کو ٹھکرا دیا جائے، وقت کے بادشاہ کا بھی ہم فرمان نہیں مانیں گے۔ لیکن آج ہم اس کو چھوڑ کر آج ہم صرف اس بات کی طرف آ گئے کہ کوئی بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں میرا فائدہ ہے، بھول گئے اللہ کو، بھول گئے اللہ کے رسول کو۔ صرف اتنی سی بات، حلال حرام کو چھوڑ دیا ہم نے تمیز کو۔ صرف ایک بات ہمارے ذہنوں میں ہے، میرے فائدے کی ہے یا نہیں، دنیاوی اعتبار سے میرے فائدے کی ہے تو ٹھیک، میرے فائدے کی نہیں ہے تو پھر قرآن بھی کہہ رہا ہو تو اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ یہ جانتے ہو کس چیز کا نام ہے؟ یہ خود پرستی کا نام ہے، اور یہ خود پرستی جب بڑھتی ہے نا تو پھر الحاد شروع ہوتا ہے۔ خدا کا تصور ذہنوں سے نکل رہا ہے نا، صرف اپنی بات، میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیا فائدہ ہے، میری خوشی کس میں ہے۔ وہ مسلمان کے جس کی تمنا، جس کا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے رب کی رضا کس میں ہے، میرے رب کا فرمان کیا ہے، میرے رب کی ناراضگی کس میں ہے، وہ رب کا لفظ ہی ہٹا دیا، صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرا فائدہ کس میں، میرا نقصان کس میں، میری آسانی کس میں ہے۔ یہ خود پرستی ہے۔
خدا کا تصور اس اعتبار سے، عملی اعتبار سے نکل ہی گیا بالکل، اور آگے بڑھتا ہے نا تو انسان خدا کا منکر تک ہو جاتا ہے۔ عملی طور پر تو ہم خدا کے کیا ماننے والے ہیں؟ عملی طور پر کتنا ہم خدا کو مانتے ہیں، کتنا خدا کے آگے ہم جھکتے ہیں، اور جو ہماری نمازیں بھی ہیں تو اگر اس کو چھانا جائے تو کتنی فیصد قبول ہوں گی اور کتنی فیصد ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جتنا ہم جانتے ہیں اس سے زیادہ ہم برے ہوں گے۔ تو لہذا خدا کا تصور، خدا کی رضا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہر لمحہ عبادت کیسے بن سکتا ہے؟ ہر لمحہ عبادت ایسے بنے گا کہ ہر لمحے ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہر لمحہ تصور ہونا چاہیے۔ اور جو بھی کام کریں خدا کی رضا کے لیے کریں۔ جب خدا کی رضا کے لیے کام ہوتا ہے تو ہمارا صبح کام پر جانا عبادت ہو جاتا ہے، ہمارا رات کو بستر پر آ کر آرام کرنا عبادت ہو جاتا ہے، اس وقت ہمارا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنا عبادت ہو جاتا ہے، تو جب ہم کوئی کام خدا کے لیے کریں۔ آگے حدیث شریف بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حق اللہ علی العباد، بندوں پر یہ اللہ کا حق ہے۔ جملہ دیکھیں آپ کتنا سخت ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق ہے ان یعبدوہ، کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ یہ اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور پھر دوسری حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ بندوں کا بھی ایک اللہ پر حق ہے۔ بندوں کا حق اللہ پر بعد میں ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ رب جو ہے وہ بندوں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر ارشاد فرمایا کیف تصح العبادت، عبادت کیسے صحیح ہوتی ہے؟ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عبادت کیسے بنے گی؟ اور عبادت تو بن جائے گی، درست عبادت کیسے رہے گی؟ تو فرمایا تصح عبادت اللہ، عبادت اللہ کی عبادت کرنا اس شخص کا درست ہوتا ہے ممن یعتقد وجود اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعتقاد رکھتا ہو، جو یہ مانتا ہو کہ میرا رب موجود ہے، اور ولا یشبہ بشیء من خلقہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ نہ دیتا ہو، اللہ تعالیٰ کو کسی ایک بات میں بھی مخلوق کی طرح نہ مانتا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کی شان کے متعلق کوئی مثال مت دے دینا، کیونکہ جو چیز ذہن میں آ جائے، عقل میں آ جائے، جو چیز مثال بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا فکرۃ فی الرب، رب کی حقیقت تصور سے نہیں جانی جا سکتی، سوچ سے نہیں جانی جا سکتی۔ حقیقت تو ہے، شان تو ہے، لیکن ہماری عقلوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت تک ہمارا وہم، ہمارا گمان، ہمارا تصور پہنچ سکے۔ تو اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز عقلوں میں آ جائے، جو چیز عقل میں آ جائے، وہ خدا نہیں، خدا کریم اس سے ورا ہے۔ یہ جو فرمایا لا فکرۃ فی الرب، اس کے متعلق بزرگوں نے فرمایا کہ ان اللہ لا یدرکہ الوہم، وہم، سوچ، گمان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لأن الوہم یدرک الاشیاء التي لها وجود فی هذه الدنیا، کیونکہ ہم جو چیز سوچ رہے ہیں، جس کی مثال قائم کر رہے ہیں، وہ مخلوق ہے۔ جو ہمارے ذہنوں میں مثال آ رہی ہے وہ مخلوق کی ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو ہم جنت کی بات کرتے ہیں، جنت کو ہم نے دیکھا ہوا نہیں، لیکن میں نے ایک لفظ جنت کہا، ایک خاکہ سامنے آیا، ذہنوں میں آیا۔ جنت کا محل کہا، ایک محل ڈیزائن سامنے آ گیا ذہنوں میں۔
ٹھیک ہے، جنت کے باغ کی بات کی، جنت کا باغ تو اسی طرح کا باغ آیا، ٹھیک ہے، جنت کا پھل تو پھل بھی اسی طرح کا آیا. تو اب بات ہو رہی ہے جنت کی جسے دیکھا نہیں ہے، لیکن ذہن میں تصور ان چیزوں کا آ رہا ہے جو دیکھی ہوئی ہے. فروٹ یہی والا ذہن میں آ رہا ہے، تھوڑا صاف ستھرا آ رہا ہوگا، تھوڑا اچھا آ رہا ہوگا. ہاں، یہی پیڑ پودے آ رہے ہیں، یہی محلات ذہن میں آ رہے ہیں جنت کے نام سے. تو ہمارے ذہنوں میں تصور انہی چیزوں کا آ سکتا ہے جسے ہم نے دیکھا ہوا ہے، یا پھر جس کی تصویر ہمارا ذہن بنانے کی قابلیت رکھتا ہے، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں جا سکتے. تو جس چیز کی تصویر بنانے کی قابلیت ہمارا ذہن رکھتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے. ہم صرف مخلوق کو سوچ سکتے ہیں، لہذا جہاں تک ہماری سوچ جا رہی ہے وہ مخلوق ہی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دی جا سکتی. ذہن مثال قائم کرتا ہے، مخلوق کی مثال قائم کرتا ہے، خالق مخلوق سے پاک ہے. تو جو چیز وہم میں آ رہی ہے، جو چیز ذہن میں آ رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. امام غزالی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آگے فرمان ہے، اور بہت شاندار فرمان ہے. امام غزالی تصوف کے امام ہے، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا فرماتے ہیں. لا تصح العبادۃ الا بعد معرفۃ المعبود. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد عبادت درست ہوتی ہے. اگر اللہ کی معرفت نہ ہو تو عبادت درست نہیں. لیکن اس معرفت سے وہ معرفت مراد نہیں ہے جو اللہ کی ہوتی ہے، جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ درجہ تو آتا ہی عبادت کرتے کرتے ہیں. یہاں مراد یہ ہے معرفت سے کہ اس کے متعلق عقائد کی معرفت، کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق عقائد اگر درست ہے تو عبادت قبول ہوگی، تو عبادت درست ہوگی، ورنہ نہیں. لا تصح العبادۃ الا بعد معرفۃ المعبود. اور یہ جو ہے امام غزالی کا فرمان ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب تک خالق کریم کے متعلق عقائد درست نہ ہو، عقائد کی معرفت، اور کی معرفت ہی تو ہے نا کہ انسان یہ جانتا ہو کہ اس کی شان کیسی ہے، اس کی صفات کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، اس کی سماعت کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، اس کے قدرت، اس کے آداب، اس کی نعمتوں کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے. یہ معرفت ہی ہے. یہ معرفت کا ایک درجہ، پہلا درجہ کیا ہے، یہ جب تک درست نہیں ہوگا عبادت مقبول نہیں ہوگی. حضرت اسماعیل حق کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یجب علیک اولا ان تعرف المعبود. تم پر سب سے پہلے یہ بات لازم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں علم حاصل کرو، تم یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ کیا رکھنا ہے. ثم تعبدوا، پھر اس کے بعد اس کی عبادت کرو. اگر اس سے پہلے عبادت کرو گے، اس سے پہلے عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان عبادت کر رہا ہے لیکن عقیدے میں وہ کوتاہی کر گیا، غلطی کر گیا، تو بزرگوں نے یہ لکھا، فرمایا وَكَيْفَ تَعْبُدُ مَن لَّا تَعْرِفُهُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ذَاتِهِ، کہ تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، صفات کو جانے بغیر اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہو، اور یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی غلط عقیدہ انسان رکھتا ہو اور وہ عبادت بھی کر لے. فرمایا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک غلط وہم قائم کرتا ہے کہ میرا خدا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اور اس میں غلطی ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے، یا عرش کے اوپر ایسے بیٹھا ہوا، کرسی کے اوپر کام اللہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے زمین پر آ رہا ہے ہاں میری بات سننے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ اس طرح کانوں سے سنتا ہے. معاذ اللہ، یہ ساری چیزیں کفریہ ہیں. تو اگر کوئی ایسا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے متعلق رکھتا ہے تو یاد رکھو وہ اللہ کو نہیں مان رہا، کسی اپنے ذہن کے بنائے ہوئے خاکے کو مان رہا ہے. یہ بات اچھی طرح سماعت کر کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے. اب ایک شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ تصور اس کے بالکل برخلاف رکھا ہوا ہے.
اللہ تعالیٰ کو جسم مان رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ اللہ جسم سے پاک ہے، وہ کسی جسم والے کو خدا مان رہا ہے۔ میری بات کی میں وضاحت کرتا جا رہا ہوں، اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اللہ جسم سے پاک ہے اور ایک شخص خدا کا جسم مانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور چیز کو خدا مان رہا ہے، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، وہ کسی جسم والی ذات کو خدا مان رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ اللہ کو خدا نہیں مان رہا، کسی اور کو معبود سمجھ رہا ہے۔ اب جو یہ عبادت کرے گا غلط عقیدے والا، تو ابھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، کہ کسی اور خود ساختہ معبود کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے نام پر کسی اور خوبیوں کو، کہ جو اللہ کے خلاف ہے، اللہ کے نام پر کسی اور ذات کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہاں بزرگوں نے یہ لکھا، فرمایا یہ غلطی ہوتی ہے، اور امام غزالی کے فرمان کا یہ معنی ہے کہ لا تصح العبادۃ الا بعد معرفۃ المعبود، کہ جب تک رب کی معرفت اس کی ذات و صفات کی حاصل نہیں ہوگی، عبادت درست نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ خدا کے نام پر کسی اور خدا کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے نام پر اپنے وہم و گمان کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جسے وہ شخص خدا سمجھ کر پوج رہا ہے، عبادت کر رہا، وہ خدا ہے ہی نہیں، وہ اللہ ہے ہی نہیں، تو کسی اور ذات کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی تو عبادت نہیں ہو رہی۔ جب اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں رہی تو پھر مقبول کیا ہوگی؟ اس عمل کا نام عبادت ہوگا ہی نہیں۔ تو ایک تو قبولیت، بات قبولیت کی نہیں ہو رہی، ہمارے عمل کو عبادت بنانے کے لیے ہمارے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بھی غلط عقیدہ ہماری عبادت کو پہلے ہی برباد کر دے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے متعلق عقائد اور دیگر جو ضروریات دین ہیں ان سے متعلق عقیدوں کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم سیکھنے کی، بالخصوص عقائد سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ واقعہ الحمدللہ۔